चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तुम मुझे जो बताना चाहती थी वो बता भी देती तो इसके बाद भी मैं तुम्हें कबूल कर लेता। काशिफ बताया तो था, लेटर भेजा था तुम्हें, लेकिन मुझे मुझे कोई लेटर नहीं मिला। चलो तुम्हें नहीं मिला, मिला होता और मुझे कबूल कर लेते तो ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान रहती। ये भी मैंने खुद गर्ज होकर सोचा था, वरना जब मेरी पाकीज़गी मट्टी में मिल गई थी तो तभी तुम्हें चाहने के बावजूद तुम्हारी ज़िंदगी से दूर जाने का सोच लिया था। मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द तुम थे, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहती थी। मुझे फ़ख्र था कि मैंने जैसे चाहा वही मेरा बना, लेकिन सब सब खाक में मिल गया। कुछ नहीं हुआ, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी हो ही ना। जो हुआ इसे एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जाओ। काशिफ, अब नहीं, अब तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। सबको पता चल गया है, सब सोचेंगे काशिफ कितना अजीम है, इसने एक ऐसी लड़की को अपना लिया जिसे कोई नहीं अपना सकता था। मैं तुम्हारे साथ हर कदम जिल्लत की गहराइयों में धंसती चली जाऊंगी। तुम्हारे वालिदैन भी मुझ पर तरस खाएंगे, मजबूरी में मुझे कबूल करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ इनके बेटे की पसंद हूँ। नहीं काशिफ, नहीं, खुदा के लिए मुझसे दूर चले जाओ। मुझसे ज़रा भी प्यार है तो मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। कोई काम हो तो बतौर यूनिवर्सिटी फेलो बात कर लेना, लेकिन इतने प्यार से न पुकारना, इस हक से याद न करना। अब हमारे रास्ते जुदा हैं, दूर चले जाओ। इसने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो इसे देखता रह गया। प्यार में ये कैसा वक्त आ चुका था, क्या वो इसकी बात ना माने? ओके, अब नहीं आऊँगा। तुम्हारी खुशी इसी में है तो नहीं आऊँगा। सुना ही ना तुमने, अब नहीं आऊँगा। वो पलट पड़ा। दूर, दूर, वो इससे दूर हो रहा था। हिना के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया, कोई दिल को मसल रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लाख दूरियां सही, पर ऐसे ऐसे कभी वो दूर नहीं हुआ था। कभी इसने ये नहीं कहा था कि वो इसे दूर चला जाएगा। लेकिन काशिफ का क्या कसूर, ऐसा खुद इसने इसे कहा था। इसका चेहरा जर्द पड़ गया। वो गिरने लगी थी। इसने सतून का सहारा ले लिया। हिना, क्या हुआ? शाहीन जो करीब खड़ी फ्रेंड से बातें कर रही थी, इसकी तरफ भागी चली आई। कुछ नहीं शाहीन, बस दिल घबरा रहा है। चलो इधर आओ। वो इसे सहारा दे के क्लास रूम में ले आई। रूम खाली था। यहीं बैठो, मैं अभी आई। वो इसे बिठा के कैंटीन पे गई और इसके लिए एप्पल जूस ले आई। ये लो पियो। शाहीन ने जूस इसे थमा दिया। नहीं, रहने दो, इसने मजामत की। पियो जल्दी से, अपना चेहरा देखा है तुमने? शाहीन ने डांटा तो इसने जूस थाम लिया। क्या कहा है काशिफ ने तुमसे? वो पूछ रही थी। कुछ नहीं, मैंने खुद ही इसे कहा है क्या मुझसे ना मिला करो। वो ऐसे बोली जैसे इसने कोई आम सी बात की हो। हिना? शाहीन हैरत ज़दा हो गई। हाँ तो और क्या, जब सब कुछ ख़त्म हो गया है तो मिलने से क्या मतलब? हिना, सब कुछ ख़त्म कहाँ हुआ है? वो तो तुम्हें कबूल करने पे आमादा है, तुम ही नहीं मान रही। शाहीन, मैं कैसे मान सकती हूँ? एक लड़की के लिए प्यार से भी ज़्यादा अहम इसकी इज्जत होती है। मेरी जगह तुम होती तो क्या तुम काशिफ से शादी कर लेती? हो गई। इसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मिस्टर रंधावा ऑफिस में बैठे हुए थे और काफ़ी उलझे हुए थे। गुस्से और दुख की कैफियत में वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। हिना ही इनके लिए सब कुछ थी। इनके वहमो गुमान में भी यह नहीं था कि इस सब के पीछे खुर्रम चौधरी होंगे। उन्हें खुद पे हुआ हमला भी याद आया। क्या वो इसी मकसद के लिए था, हिना और काशिफ को दूर करने के लिए? उन्होंने काशिफ को पीटा भी तो था और इसके बाद ही हमला हुआ था। क्या काशिफ को पीटने का रद्द अमल था? उलझी हुई गिरहें खुल रही थीं। अरशाद अली को बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? वो भी सिस्टम का शिकार हुआ था। एक बाप ने दूसरे बाप के दर्द को समझा था। अगर इस सब के पीछे खुर्रम चौधरी हुए तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी। दोनों को अलग करने के और भी तरीके थे, लेकिन इतना गलत अंदाज। खुर्रम चौधरी आयशा के शौहर थे। वो आयशा जिसे उन्होंने दिल से चाहा था। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इसके लिए अच्छा ही सोचते थे। दिमाग ये भी कहता था कि खुर्रम चौधरी ऐसा नहीं कर सकते। क्या करूं? कश्मकश बढ़ती जा रही थी। पीए की कॉल आ गई। सर, कोई खातून आपसे मिलना चाहती हैं। कौन खातून? इनका कोई नाम भी तो होगा। किस लिए मिलना चाहती हैं, कुछ तो बताया होगा। जी नहीं, इनका इसरार है कि आपसे मिलके ही बताएंगी। ठीक है, उन्हें भेज दो।
کم آن، دروازے پہ دستک کے جواب میں وہ بولے۔ دروازہ کھلا اور اندر جو شخصیت داخل ہوئی اسے دیکھ کے وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عائشہ، وہ ان کے سامنے تھی اتنے عرصے بعد، پر وقت اب وہ نہیں تھا۔ انہوں نے خود کو سنبھالا۔ جی مسز چودھری فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اچھا ہوا تم نے تسلیم کر دیا کہ میں مسز چودھری ہوں، ورنہ یہ سوچتی تھی کہ کہیں اب بھی خیالوں میں وہیں تو نہیں کھڑے۔ خیالوں میں نہیں، میں نے خیالوں میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ جن خوابوں کی تعبیر نہ ملے ان کو دیکھنا فضول ہوتا ہے۔ جو ماضی تھا جیسا بھی تھا گزر گیا، اس کے بارے میں بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ مسٹر رندھاوا اسے دیکھتے رہ گئے۔ وہ ان کی محبت تھی، جس کی محبت اب تک ان کے دل میں تھی، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے یہ بتائیں، اور وہ خود بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس طرح بات کر رہی تھی۔ خیر جو بھی تھا ماضی، اب وقت گزر چکا ہے۔ آپ بتائیں کہ اب میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ دیکھیں مسٹر رندھاوا، جو بھی ہوا بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ کاشف اور ہنا کی شادی ہو جائے۔ سوری مسز چودھری، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہنا کبھی نہیں مانے گی۔ مسٹر رندھاوا، ہنا ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ جو کچھ ہوا اس میں ہنا کا کوئی قصور نہیں، ہم اسے اپنی بہو مانتے ہیں، لیکن ساری دنیا کے سامنے جو جگ ہنسائی ہوئی، اس کا کیا؟ اور معاف کیجیے گا مسز چودھری، بات صاف ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مسٹر چودھری یہ سب نہیں چاہتے۔ آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مسٹر چودھری بھی کاشف کی خوشی میں خوش ہیں۔ پہلے وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر مان گئے تھے۔ سارے انتظامات خود ہی تو کروائے ہیں انہوں نے۔ مسز چودھری دفاعی انداز میں بولی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہنا کا اغوا بھی انہوں نے کروایا ہے، اور اب شادی کروا کے ہنا کی جان کو رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ کیا؟ اتنا بڑا الزام آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس سے ان کو کیا فائدہ حاصل ہونا تھا؟ بس مجھے معلوم ہے، اس بات کو آپ جانے دیں، میں ایسے الزام نہیں لگا رہا۔ آپ بھی جانتی ہیں جان بوجھ کے انجان بن رہی ہیں۔ مسٹر رندھاوا کا لہجہ سرد ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو یہاں اس لیے آئی ہوں کہ کاشف اور رینا ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں، وہ نہیں رہ سکیں گے ایک دوسرے کے بنا۔ چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ ایک ماں کی حیثیت سے آئی ہوں آپ کے پاس۔ کاشف تکلیف میں ہے تو میں اس کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ہنا بھی تکلیف میں ہے، آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ یہ ہنا کا ہی فیصلہ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ آپ کاشف سے شادی کریں۔ رہ لیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے بنا بھی، محبت ضروری نہیں ہوتی۔ وہ غور سے دیکھتے ہوئے بولے۔ مسز چودھری نظریں چرا گئیں۔ ہنا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ مسٹر چودھری کی وجہ سے ہوا، اس لیے آپ اس سب کے باوجود ہنا کو قبول کرنے پہ آمادہ ہیں۔ میں بھی اسی لیے چپ ہوں کہ اگر ہنا کو حقیقت کا پتہ چلا تو یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ جسے وہ چاہتی ہے اسی کے باپ نے اس کو، بس جو آپ چاہتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، خرم چودھری ایسے نہیں ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس میں اس موضوع پہ اب کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ مسٹر رندھاوا نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہی ہوں، لیکن آپ سوچئے گا ضرور۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ ہاسپٹل کے کمرے میں سرمت کو الجھن ہو رہی تھی، صبح ہونے والی تھی۔ وہ باہر نکل آیا۔ لمبا برآمدہ عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر نکل آیا۔ سیمنٹ کی بنی ہوئی لمبی سڑک مین گیٹ تک جا رہی تھی۔ ایک سائڈ پہ پارکنگ تھی تو دوسری جانب سرسبز گھاس سے بھری گراؤنڈ تھی۔ وہ جوتے اتار کے گھاس پہ چلتا رہا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی ماں ایک مضبوط عورت تھی جس نے زمانے کے آگے ہار نہیں مانی تھی۔ اپنی عزت نفس کو گنوانے کے بجائے اپنی خوشیاں قربان کر دیں۔ ایسا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا۔ پیار کی خاطر لوگ عزت نفس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تانیہ بھی تو ایسے کر رہی تھی۔ اس کے برے رویے کے باوجود بحث نہیں آتی تھی۔ ایسی محبت بھی بھلا کس کام کی جس میں انسان عزت کھو بیٹھے؟ جسے ہم پیار کرتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں، اور جواب میں اس سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری عزت کرے۔
اس کی زندگی میں ایک ہی عورت تھی جس سے اسے شدید محبت تھی، اور وہ اس کی ماں تھی، اور وہ اب بھی ہاسپٹل میں تھی۔ وارڈ میں رات کے وقت مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، اس لیے پہلے بھی وہ برآمدے میں بیٹھ کے انتظار کیا کرتا تھا، وہیں رات گزار لیتا تھا۔ صرف وہی نہیں، اور لوگ بھی تھے جو دور دراز گاؤں سے آئے ہوئے تھے، اور وہیں برآمدے میں فرش پہ لیٹے سو رہے تھے، کچھ باہر گراؤنڈ میں لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ ان میں کئی عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھیں۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا، آہستہ آہستہ چہل پہل ہونے لگی۔ اماں بھی صبح صبح ناشتہ لے کر آ گئیں۔ ہاسپٹل میں جب سے کمرہ ملا تھا تب سے ناشتہ بھی اچھی قسم کا مل جاتا تھا۔ اس نے اماں بھی کو منع کیا تھا، لیکن اماں بھی پھر بھی چکر لگا لیتی تھیں، اسے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتی تھیں اور اس مشکل وقت میں کام آئی تھیں۔ بہت ضعیف ہو چکی تھیں، لیکن ان دونوں سے بہت پیار کرتی تھیں، اس لیے ان کے ساتھ تھیں۔ وہ ناشتہ لے کے روم میں چلی گئی۔ وہ ان کے ساتھ برآمدے تک آیا اور وہیں کرسی پہ بیٹھ گیا۔ انتظار کر رہا تھا کہ اماں بھی آئے اور وہ ماما کے پاس چلا جائے۔ برآمدے میں بیٹھ بیٹھ کے وہ اکتا گیا۔ باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ اس نے اماں بھی کو دیکھا، وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ سرمد سرمد ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیا ہوا اماں بھی؟ وہ گھبرا گیا۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ اس طرف بھاگا۔ وارڈ بوائے نے اسے روکا، لیکن اسے دھکا دے کے وہ وارڈ میں داخل ہو گیا۔ روم کا دروازہ کھولا، ماں بیڈ پہ نہیں تھی۔ ماں کہاں ہے میری؟ اس نے وارڈ بوائے کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ آئی سی یو میں ہے، ابھی ان کو لے کے گئے ہیں۔ آئی سی یو کہاں ہے؟ ادھر برآمدے کے اختتام پہ، وارڈ بوائے نے اسے بتایا۔ وہ اس طرف بھاگتا چلا گیا۔ آئی سی یو کا دروازہ بند تھا، اندر سے ڈاکٹر نکلا۔ ڈاکٹر صاحب، ماما کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بے تابی سے ان سے پوچھ رہا تھا۔ بس آپ دعا کریں، ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں۔ اماں بھی کچھ دیر تک وہیں آ گئیں۔ بیٹا ماں کے لیے دعا کرو۔ اماں بھی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، وہ خاموش ہو گیا۔ اندر طوفان برپا تھا، دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی چھٹی اسے ڈرا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ہنگامہ مچا ہوا تھا، ٹیلی فون کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، ایک کے بعد ایک ڈاکٹرز آئی سی یو میں جا رہے تھے۔ شور و غل برپا تھا، لیکن اس کے اندر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب مریض جاگ چکے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ ڈاکٹر اور سٹاف کی ایسی ہلچل غیر معمولی تھی۔ انہیں کیا خبر تھی کہ بزنس ٹائکون خرم چودھری کی بیوی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ وہ خرم چودھری جس کے پاس بے حساب دولت تھی، سب کچھ خرید سکتا تھا، لیکن پیار پا کے بھی کھو بیٹھا تھا۔ آئی سی یو کے باہر دیوار سے لگ کے وہ فرش پہ بیٹھ گیا۔ اماں بھی اس کے پاس بیٹھی، اس سے باتیں کر رہی تھی، اس کا دھیان مٹانے کی کوشش میں مصروف تھی، لیکن سرمد کا دھیان اور کہاں جا سکتا تھا؟ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس اس پوری دنیا میں، ماں ہی تو اس کی دنیا تھی۔ دل بوجھل تھا، قیامت کے لمحے گزرنا مشکل ہو رہے تھے۔ اس کی نظریں آئی سی یو وارڈ کے دروازے پہ جمی تھیں۔ خرم چودھری کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ فون بار بار بج رہا تھا، ان کے سیکرٹری کی کال تھی۔ وہ اس وقت بار بار کال کرتا تھا جب کوئی بے حد اہم بات ہوتی، ورنہ سارے معاملات خود نپٹا لیا کرتا تھا۔ انہوں نے فون اٹینڈ کیا۔ سر، آپ کی وائف کی حالت سیریس ہے، آپ کی ہدایت کے مطابق ہاسپٹل والوں نے سارے ڈاکٹرز کو بلا لیا ہے، مناسب یہی سمجھا کہ آپ کو بتا دوں۔ خرم چودھری کی نیند اڑ گئی، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے زیادہ اہم خبر ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل جاتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ عجیب حالات ہیں، اتنے عرصے بعد وہ ملی بھی تو اچانک، اور اب وہ اتنی بیمار تھی، کہیں یہ آخری ملاقات نہ ہو۔ دل کا ڈر بار بار خیالات کو کہیں سے کہیں لے کے جا رہا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اس کی ساری محرومیوں کا ازالہ کریں گے، لیکن انسان کچھ سوچتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ اے میرے مالک، اسے زندگی دے دے، میں اپنا کفارہ تو ادا کر سکوں۔ دل بوجھل تھا۔ آج بھی انہیں اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی۔ عائشہ کی اپنی جگہ تھی، لیکن ان کی پسند سے وہ ان کی زندگی میں آئی تھی۔ سفر جاری تھا، اندھیرا تھوڑا کم ہو رہا تھا، رات صبح سے ہاتھ ملانے کو تھی۔ سیکرٹری کے ساتھ ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ کا منتظر تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سر، ابھی سیریس کنڈیشن ہے، ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہیں، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ آئی سی یو کے پاس آ گئے۔ سرمد اور اماں بھی وہیں تھے۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ کے ہمراہ وہ آئی سی یو کے اندر چلے گئے۔ پاخرہ کو ڈاکٹرز نے گھیرا ہوا تھا، آکسیجن کے ساتھ ڈرپ لگی تھی، ڈرپ میں ڈاکٹرز انجیکشن ڈال رہے تھے۔ پاخرہ کا زرد چہرہ ان کے دل کو تڑپا گیا۔ کتنی کمزور ہو چکی تھی وہ۔ خرم چودھری اسے دیکھے جا رہے تھے۔ کیا
फ़ाखरा मुझे छोड़ जाएगी? नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। वो नहीं जा सकती। इसके साथ गुजरे लम्हात आंखों के आगे आ रहे थे। मैंने आज आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है, ये ले चख के देखें। फ़ाखरा ने डिश इनकी जानब खिसकाई। खुर्रम ने प्याज से इसकी तरफ देखा। वो शर्मा गई। खुर्रम ऐसी फजूल चीज़ें नहीं खाता, मामा बोल पड़ी। फ़ाखरा के चेहरे पे साया लहराया था। खुर्रम ने डिश उठा के चखा। बहुत अच्छा बनाया है, दिल करता है सारा ही खा जाऊं। मामा आप भी खा के देखें। मैं नहीं खाती, मामा ने मुंह बना लिया। हनीमून भी अच्छा रहा था। नारायण कागान की वादियों में फ़ाखरा का साथ। फ़ाखरा तुम नहीं जा सकती, दिल बोल उठा। डॉक्टर, वो बोले तो डॉक्टर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया और बाहर ले आया। डॉक्टर फ़ाखरा को अमेरिका ले जाए, किसी भी सूरत में फ़ाखरा को बचना चाहिए। देखें चौधरी साहब, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जिनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं। बस आप दुआ कीजिए, दुआ से तकदीर बदल जाती है। इतने में अजान होने लगी। डॉक्टर खामोश हो गया। अजान के वक्त खामोशी छाई रही। मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आप भी आ जाएं, दुआ करते हैं। खुर्रम चौधरी भी इसके साथ चल पड़े। हॉस्पिटल की छोटी सी मस्जिद खूबसूरत थी। चंद डॉक्टर्स और मरीजों के लवाहिकीन वज़ू कर रहे थे। उन्होंने जूते उतारे, कोट उतारा। बरामदे में लगी खूंटी पे कोट लटका दें, डॉक्टर ने रहनुमाई की। वो इस तरफ जाने लगे तो डॉक्टर ने कोट ले लिया। लाए मैं ही लटका देता हूँ। शर्ट के बाजू ऊपर फोल्ड करके वो वज़ू करने लगे। तवील अरसा हो चुका था, नमाज पढ़े। कारोबारी रवाबित में फौतगियों पे जाना होता। नमाज जनाजा बहुत से लोगों की पढ़ चुके थे। नमाजें ईदान भी पढ़ते थे। नमाज कब पढ़ी थी ये याद ही नहीं था। नमाज पढ़ते हुए वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अपने मतलब के लिए खुदा के सामने झुके थे। दुआ मांगते हुए आंखें नम हो गईं। मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, फ़ाखरा को ज़िंदगी दे दे, इसे अभी मुझसे जुदा ना करो, मैं टूट जाऊंगा। दुआ मांगते मांगते वो सजदे में गिर पड़े। मेरे मालिक, मेरी दुआ कबूल कर ले। और कुछ भी नहीं मांगता तुझसे सिवाय फ़ाखरा की ज़िंदगी के। मेरी दुआ कबूल कर, अपने इस गुनहगार बंदे पे रहम फरमा। कितनी देर वो सजदे में गिरे रहे। दिल को थोड़ा सुकून मिला था। बाहर निकले तो उजाला फैल चुका था। इनसे थोड़ा दूर कोई नौजवान जा रहा था। पीछे से दिखने में सरमदी लग रहा था। इनका बेटा, जो अपने बाप के प्यार से महरूम रहा था। वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते इसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बरामदे तक पहुंचते वो इसके पास पहुंच गए। उन्होंने इसके कंधे पे